دنیا کی پہلی لائبریری قدیم میسوپوٹیمیا یعنی عراق میں دریافت ہوئی، جہاں 2600 قبل مسیح کی مٹی کی تختیاں ملی جن پر تجارتی ریکارڈز درج تھے۔ ابوالکلام آزاد سے لے کر لطیف الزماں صدیقی کی پرسنل لائبریری تک، لائبریری کسی بھی معاشرے کے اجتماعی ذہن اور فکری صحت کا پیمانہ ہوتی ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں علم محفوظ بھی ہوتا ہے اور نسل در نسل منتقل بھی۔ پبلک اداروں کی لائبریریاں قوموں کی علمی یادداشت کو سنبھالتی ہیں، جبکہ پرسنل لائبریری کسی فرد کے فکری سفر، ذوق اور فکری ترجیحات کی خاموش مگر گہری گواہ ہوتی ہیں۔ ہم اس وقت موجود ہیں ڈاکٹر روش ندیم کے ساتھ۔ ڈاکٹر روش ندیم ادیب ہیں، دانشور ہیں، نقاد ہیں اور ایک بڑی پرسنل لائبریری ان کے پاس موجود ہے، تو ہم ان سے پرسنل لائبریری کے حوالے سے کچھ سوالات کریں گے۔ ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ کیا آپ کو یاد ہے کہ آپ نے کب پہلی کتاب خریدی، یا یہ سارا جو آپ نے کلیکشن آپ کا شروع ہوا ہے کتابوں کا، یہ کب شروع ہوا یا کس عمر میں شروع ہوا؟ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے جو پہلی 2 کتابیں خریدی ان میں سے ایک تو تھی ابن انشا کی شاعری کی کتاب تھی، اور اس کے بعد امجد الاسلام امجد کی شاعری کی کتاب تھی۔ یہ 2 پہلی کتابیں تھیں جو میں نے اپنی جو جیب کی جو اخراجات ہوتے ہیں جو مجھے ملتے تھے ان کو جمع کر کے لی۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے بتائیے گا کہ آپ کے پاس ایک وسیع کلیکشن موجود ہے، تو اس میں کس طرح کی کتابیں موجود ہیں؟ ایک آپ خود کیونکہ ادب کے استاد ہیں، تو ادب کی کتابیں تو یہاں پر ہیں ہی، اس کے علاوہ بھی موضوعات کی کتابیں آپ کے پاس موجود ہیں؟ تاریخ ہے، کچھ اکنامکس ہے، کچھ کلچر ہے، کچھ زبان ہے، کچھ سیاست ہے، سائیکالوجی ہے، اس طرح کی جو چیزیں ہیں۔ باقی فکشن ہے میرے پاس جس میں ناول اور افسانہ شامل ہے، اور دیگر اس طرح کی چیزیں، اور غزل اور نظم کی جو شاعری ہے اس کی کلیکشن ہے کافی ساری۔ اردو کی تنقید کے حوالے سے میرے پاس ہے، نئی تھیوریز کے حوالے سے کچھ کتابیں ہیں، اور اس کے علاوہ کچھ مصوری کے اوپر کتابیں ہیں۔ تو یہ میری ذاتی پر لائبریری میں یہ سارا کچھ ہے۔ صحیح۔ اچھا ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اب جو مطالعے کا جو رجحان ہے اس کا میڈیم اب چینج ہو رہا ہے۔ بچے یا طالب علم جو ہیں وہ ای بکس زیادہ پڑھتے ہیں، سافٹ میں کتابیں پڑھنے کا رجحان زیادہ ہے۔ تو ایسے میں جو کتاب کا جو اس کی فزیکل سچویشن ہے یا اس کی فزیکل کنڈیشن ہے، اس کی طرف رجحان کم ہو گیا ہے۔ تو آپ لائبریری یا پرسنل لائبریری کا مستقبل جو ہے وہ کیا دیکھتے ہیں اس صورتحال میں؟ میں نے یہ دیکھا ہے کہ میرے جو بزرگ تھے، میرے جو سینئرز تھے اور کچھ میرے ہم عصر جو تھے، ان کی پرسنل کلیکشنز بہت زیادہ تھیں، اور انہوں نے 40 50 سال لگا کے، اس سے زیادہ عرصہ لگا کے وہ جمع کی بڑے شوق سے۔ لیکن جب وہ فوت ہوئے تو ان کے بچوں میں وہ رجحان نہیں تھا، تو ان کو وہ لائبریریاں بیچنی پڑیں، یا یونیورسٹیز کو ڈونیٹ کرنی پڑی، یا وہ ردی کے کام آئی۔ میرا اندازہ ہے کہ کچھ میری لائبریری کا انجام بھی وہی ہوگا جو میرے ہم عصروں کے ساتھ ان کی لائبریریوں کا ہوا ہے، کیونکہ اب ظاہر ہے کہ گھر کے افراد بڑھتے ہیں، اور جو نئی نسل ہے ان کے مطالعے کا انداز، یا ان کی جو کتابوں کے ساتھ افیلیشن ہے، یا ان کا انٹلیکچول جو طریقہ کار ہے وہ یہ نہیں ہے۔ تو لامحالہ مجھے بھی یہ کتابیں وقت کے ساتھ ساتھ کم کرنی پڑیں گی۔ بس ابھی میں سوچتا ہوں کہ وہ کون سی کتابیں ہوں گی جو مجھے مرتے دم تک چاہیے، اور وہ کون سی ہیں جو سیکنڈری ہیں، اور وہ کون سی ہے جو مجھے نکال دینی چاہیے۔ تو میرا خیال ہے کہ وقت کے ساتھ ساتھ یہ ریڈیوس ہوتی جائے گی، اور میں وہ رکھوں گا کتابیں جو مجھے اپنی جان سے زیادہ عزیز ہیں۔ میرے بعد کیا ہوتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس کی ذمہ داری تو میں نہیں لے سکتا۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ خود کیونکہ مصنف ہیں اور کئی کتابیں آپ نے بھی لکھی ہیں، تو کیا یہ ضروری ہے کہ جو لکھنے والا ہے اسی کے پاس ایک لائبریری ہو، یا جو صرف پڑھنے والا ہے اسی کے پاس لائبریری ہو، یا یہ دونوں ہی لوگ جو ہیں وہ کلیکشن اپنی بنا سکتے ہیں؟ 2 طرح کے لوگ رہے ہیں۔ مجھے یاد ہے کہ میرے سینئرز پہ اور بڑوں میں، اور میرے ہم عصروں میں بھی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کی پرسنل لائبریریز بہت بڑی ہیں، لیکن انہوں نے لکھا کچھ نہیں۔ وہ ایسے مطالعے کے لوگ تھے جنہوں نے صرف وہ ادبی اور علمی محفلوں میں جاتے تھے، اس کو انجوائے کرتے تھے، اور بہت وسیع مطالعے کے عامل تھے، لیکن انہوں نے کبھی کچھ نہیں لکھا۔
لیکن بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو ادیب رہے، مصنف رہے اور انہوں نے لکھا بھی اور پڑھا بھی. تو یہ دونوں رجحان چلتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جو پڑھنے والے جو ریڈرز ہیں ان کی وجہ سے یہ لکھنے والے بھی زندہ رہتے ہیں. بہت سے ہمارے جو نوجوان ناظرین ہیں وہ بھی اس پروگرام کو دیکھ رہے ہوں گے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کیا ہر فرد کی ایک پرسنل لائبریری ہونا ضروری ہے؟ گھر کا جو نقشہ ہے وہ ہمارا ذہنی نقشہ ہوتا ہے، ہمارے افکار و تصورات کا نقشہ ہوتا ہے. اس میں کتابوں کی موجودگی جو ہے وہ بڑا تعارف ہے، ہمارا ذہنی تعارف ہے. اور وہ کتابیں کس قسم کی ہیں؟ مذہبی ہیں یا سائنس سے متعلق ہیں یا وہ ہیومینٹیز سے متعلق ہیں، تاریخ سے متعلق ہیں، آرٹ سے متعلق ہیں، میوزک سے متعلق ہیں. تو یہ ساری چیزیں بتاتی ہیں کہ ہم کیسے ہیں. اگر کسی گھر میں کتاب نہیں ہے یا کوئی ایک ہے تو واحد کتاب ہے یا کوئی اور صورتیں ہیں، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس شخص کا کیا تعارف ہے. تو ہم گھر میں گھستے ہی اگر کوئی شخص اپنی کتابوں کو دکھانا چاہتا ہے اپنے ڈرائنگ روم میں یا اپنے جہاں ہم انٹر ہوتے ہیں، تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بتانا چاہتا ہے کہ میرا تعلق کتابوں کے ساتھ ہے اور میں ایک وسیع نقطہ نظر رکھتا ہوں. تو میرا خیال ہے کہ کتابوں کی موجودگی کے بغیر کسی بھی مہذب انسان کا تعارف مکمل نہیں ہوتا. اچھا ڈاکٹر صاحب، آج کل کیونکہ اے آئی کا بہت زیادہ چرچہ ہے، وہ جو لکھ بھی رہے ہیں اگر کتابیں، تو ظاہر ہے کہ اے آئی کا جو انفلوئنس ہے وہ بہت زیادہ ہے. تو آپ کو کیا لگتا ہے ایک مصنف کی جو اوریجنلٹی ہے وہ اے آئی کتنا اس کو متاثر کر رہی ہے؟ دو چیزیں ہیں. نمبر ایک ہے کریٹیو رائٹنگ. کریٹیو رائٹنگ جو ہے اس کے اندر ایک اچھوتا پن، جو ایک کلاس انفرادیت ہے، وہ تو انسان ہی دے سکتا ہے. کیوں کہ اے آئی کے پاس جو ڈیٹا ہے وہ وہی دے گا جو اب تک انسان نے کیا ہے. جو تخلیق ہے اس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ تخلیق وہ ہے جس کی نقل دنیا میں اور کائنات میں موجود نہیں ہوتی. تو یہ انفرادیت تو انسان کی رہے گی. دوسری بات ہے معلومات سے متعلق کہ ہم بہت ساری معلومات لے کے جو چیزیں بناتے ہیں، وہ ایسا تھا، وہ ایسا تھا، وہ ایسا نہیں تھا، تو وہ تو اے آئی دے گی. لیکن ان حقائق کی جو ترتیب ہے اور اس ترتیب سے ایک نیا نقطہ نظر بنانا ہے، ایک نیا زاویہ نظر بنانا ہے، یہ بھی انسان نے ہی کرنا ہے. تو دو تین چیزیں ایسی ہیں جس پر انسان کو فوقیت رہے گی. آج کے ڈیجیٹل دور میں جب کتابیں ای بک کی صورت میں، آڈیو بک یا پی ڈی ایف کی صورت میں ہر وقت آپ کے موبائل میں، آپ کے ٹیبلٹ میں یا آپ کے لیپ ٹاپ میں موجود ہیں، وہاں ذاتی لائبریری کا ایک روایتی تصور ہمیں نہ صرف مطالعے کی قدیمی روایت سے جوڑتا ہے، بلکہ علم و فکر کی اہمیت سے بھی آگاہ کرتا ہے.